سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کا راز، چاند سے مہر گڑھ تک پھیلی پراسرار داستان۔ مصنفہ توصیف اسلم۔ ایپیسوڈ 2۔ مکین جب سے مقامی یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہوا تھا وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارتا تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے دونوں بیٹے اسرائیل جا چکے تھے، بیٹی بھی شادی کے بعد امریکہ میں تھی۔ مکین صرف ایک اچھا پروفیسر ہی نہیں تھا بلکہ آثار قدیمہ پر اس کے لکھے گئے مضامین کو سند مانا جاتا تھا۔ مکین نسل سے یہودی تھا، ان کے ماں باپ کٹر یہودی نظریات رکھتے تھے۔ مکین کا بچپن اور جوانی ان کے ہی زیر اثر گزرا تھا۔ مکین نے اپنی یونیورسٹی کی دوست روز سے پسند کی شادی کی تھی۔ روز مسیحی برادری سے تعلق رکھتی تھی مگر اس کا مذہب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ شادی کے بعد دونوں نے ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ دونوں کا شوق ایک جیسا تھا، فیلڈ ایک تھی، اسی بنا پر ان کا ساتھ مضبوط تھا۔ روز اور مکین کے تینوں بچوں کی پرورش ان کے دادا دادی نے کی تھی۔ ان دونوں کی اپنی مصروفیات تھیں، وہ بچوں کی پرورش پر بالکل توجہ نہیں دے رہے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ بچے کیا کر رہے ہیں، بس شام کو اور صبح ملاقات ہو جاتی تھی۔ چھٹی کے دن وہ انہیں گھمانے بھی لے جاتے تھے۔ مکین کے ماں باپ کو لگتا تھا کہ انہیں مکین کی پرورش کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک غیر مذہب کی لڑکی سے شادی کرے۔ وہ مکین کو تو روک نہیں سکے جو شادی کے بعد مذہب سے بالکل لا تعلق ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے بچوں پر خصوصی توجہ دی۔ دونوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان کے بچے مذہب کے معاملے میں کتنے کٹر ہیں۔ وہ تینوں جب تک یونیورسٹی میں پہنچے تب تک دادا دادی کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن تب تک ان کے ذہنوں میں یہودیت کا رنگ جڑ پکڑ چکا تھا۔ ان کے دونوں بیٹوں اور بیٹی نے یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد سے شادی کی۔ دونوں بیٹے شادی کے بعد اسرائیل منتقل ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ چلیں، لیکن دونوں نے معذرت کر لی۔ وہ اپنی یونیورسٹی اور اٹالی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس وقت ان کی بیٹی پہلے ہی شادی کر کے امریکہ میں جا چکی تھی۔ اس کی بیٹی کا شوہر ایک ربائی کا بیٹا تھا۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد بھی مکین اور اس کی بیوی روز نے اسرائیل جانا پسند نہیں کیا۔ روز کے مرنے کے بعد بھی مکین کو کبھی اسرائیل جانے کا خیال نہیں آیا تھا۔ اسے روم سے انسیت تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ روم اس کے اندر رچ بس گیا تھا۔ مکین کو اس کی معلومات اور شوق کی وجہ سے مقامی میوزیم میں اعزازی طور پر سربراہی دی گئی تھی۔ یہ روم میں ایک چھوٹا سا میوزیم تھا۔ یہ ایک ذاتی میوزیم تھا جس کا مالک مکین کی معلومات اور شہرت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس سے مکین کا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ کسی زمانے میں مکین کو مذہبی آثار قدیمہ میں بڑی دلچسپی رہی تھی مگر شادی کے بعد یہ سب ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے اس حوالے سے ماضی میں لکھے جانے والے مضامین اب بھی بہت سے اداروں میں محفوظ تھے۔ اس کے مضامین کی خاص بات اس کا دو ٹوک انداز اور غیر جانبدارانہ تجزیہ تھا۔ مکین روم میں ایک خوبصورت ویلے میں رہتا تھا۔ یہ ایک وسیع و عریض گھر تھا جس میں بہت بڑا دالان تھا۔ اس کے علاوہ گھر کے ارد گرد درختوں کی باڑ تھی۔ یہ ایک 2 منزلہ پرانی طرز کی عمارت تھی۔ اسے مکین کے ماں باپ نے تعمیر کروایا تھا۔ کسی زمانے میں یہ شہر سے ہٹ کر ہوا کرتا تھا مگر اس وقت یہ ولا شہر میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ گھر مکین کی طرح ہی پراسرار اور نفیس تھا۔ اس پر سفید رنگ کیا گیا تھا۔ اس کی مالیت اور خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے بہت سے کاروباری حضرات اسے خریدنا چاہتے تھے، لیکن مکین نے نہ صرف اس گھر کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا بلکہ اس نے یہ گھر حکومت کو دینے کا اعلان کر رکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو نوادرات اس نے اکٹھے کیے ہیں
وہ اس گھر میں سجا کر اسے میوزیم کا درجہ دیا جائے۔ حکومت کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ سب کا یہی کہنا تھا کہ اس کے پاس کسی بھی چھوٹے میوزیم سے زیادہ نوادرات نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب وہ منظر عام پر آئیں تو تہلکہ مچ جائے۔ اس بات پر مکین نے کبھی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ رمنا مطمئن تھی۔ اس کے پروجیکٹ کا پروپوزل تحقیقی کمیٹی نے پاس کر دیا تھا۔ آج اسلام آباد کا موسم سرد تھا، حالانکہ ابھی اکتوبر کا آغاز ہوا تھا۔ وہ مطمئن سی کیفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ فہد کو آج کسی کام سے اپنے گھر جہلم جانا پڑا تھا، اس لیے اس وقت وہ یونیورسٹی میں اکیلی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی ہے جو اس پر نظریں گاڑے ہوئے ہے۔ سر عرفان کے ساتھ وہ سب کچھ تفصیل سے طے کر چکی تھی۔ اس نے طے کیا تھا کہ اپنے پروجیکٹ کے طور پر کیا گیا اس کا سیمسٹر والا پروجیکٹ ہی وہ آگے لے کر جانا چاہتی ہے۔ اس طرح اس کا کام آدھے سے زیادہ پہلے ہی ہو چکا تھا، اسے بس سب کچھ تفصیل سے لکھنا تھا۔ یہ پروجیکٹ اس کا اسلام آباد کے نواح میں واقع پرانے کھنڈرات پر تھا، اور وہ جانتی تھی کہ محض 1 ماہ کے عرصے میں اس کا کام مکمل ہو جائے گا۔ وہ اس کے بعد آرام سے اپنا شوق پورا کر سکتی تھی۔ رمنا بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کے دونوں چھوٹے بھائی اس وقت لاہور میں زیر تعلیم تھے۔ ان میں سے بڑا پنجاب یونیورسٹی سے کمپیوٹر میں BS کر رہا تھا، چھوٹا میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا، یہ اس کا پہلا سال تھا۔ سب سے چھوٹی بہن ابھی انٹر میں تھی۔ رمنا کے والد ایک چھوٹے ہوٹل کے مالک تھے۔ والدہ پڑھی لکھی تھیں، مگر انہوں نے کبھی گھرداری کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا تھا۔ رمنا کے والد بلوچستان کے ڈسٹرکٹ کچھی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس علاقے کا نام دھادڑ تھا۔ وہ بچپن میں بہت شوق سے ان کے پاس چھٹیاں گزارنے جاتی تھی۔ وہ اپنے دادا کے ساتھ خوب گھومتی پھرتی تھی، ان سے اس علاقے کے بارے میں خوب سوال کرتی۔ اس کے دادا کا اپنا سارا بچپن اسی علاقے کی خاک چھانتے گزرا تھا۔ وہاں جو منظر عام پر آیا تھا وہ سب ان کے سامنے ہی ہوا تھا۔ ان کے پاس یہاں کی بہت سی کہانیاں تھیں۔ رمنا کو ویسے ہی کہانیاں سننے کا شوق تھا۔ وہ تو دادی سے بھی یہاں کے پرانے قصے سنتی اور حیران ہوتی تھی۔ جب وہ کالج پہنچی تب تک اس کے دادا کا انتقال ہو چکا تھا۔ تب اس کے والد اس کی دادی کو اپنے پاس شہر لے آئے تھے، مگر وہ بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکیں۔ وہ ابھی یونیورسٹی کے پہلے سیمسٹر میں تھی جب ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ رمنا تب آخری بار کچھی گئی تھی۔ اس کے بعد ان کا بلوچستان اور کچھی سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ رمنا کے والد اسرار احمد سومرو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ محض 10 سال کی عمر میں اپنے رشتے کے چچا کے ساتھ مزدوری کرنے اسلام آباد آ گئے تھے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان کے والدین نے تنہا ہونے کے باوجود انہیں کبھی واپس آنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ان کی زندہ رہنے والی واحد اولاد تھی۔ ان کے 2 بیٹے علاج کی سہولت نہ ملنے کی بنا پر کم عمری میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی 3 بیٹیاں بھی پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی تھیں۔ اسی لیے وہ اپنی زندہ بچ جانے والی اولاد کو بس صحیح سلامت دیکھنا چاہتے تھے۔ 5 بچوں کو کھونے کے بعد ان میں اسرار احمد سومرو کو کھونے کا حوصلہ نہیں تھا، لیکن خود وہ دونوں کبھی اس کے پاس نہیں آئے۔ وہ محض چند بار ہی اپنے بیٹے سے ملنے آئے تھے، لیکن چند دنوں بعد ہی واپس لوٹ جاتے۔ ان کو اپنی مٹی سے محبت تھی، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اس لیے دونوں نے تمام عمر تنہا گزار دی۔ جناب، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مکین کو اس کے ملازم نے کسی کی آمد کی خبر دی تھی۔ مکین کے پاس مائیکل نام کا ایک سیاہ فام ملازم تھا۔ وہ اور اس کی بیوی بہت سالوں سے اس کے گھر کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ اپنی بیوی کی وفات کے بعد اس نے ان دونوں کو اپنے گھر کے اندر ہی رہائش دے دی۔ وہ اس کے ساتھ ہی رہتے اور کھاتے پیتے تھے۔ مکین اس وقت اپنے خاص کمرے میں موجود تھا۔ اس کمرے میں اس کی کتابیں اور بہت سی نوادرات تھیں۔ وہ اپنا تحقیقی کام بھی یہاں بیٹھ کر سر انجام دیا کرتا تھا۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی باہر دالان کی طرف بھی کھلتی تھی۔ جب مکین نے باہر جھانکا تو اسے ایک جوان آدمی کھڑا ہوا نظر آیا جو بغور اس کے گھر اور درختوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے لگا کہ یہ بھی کوئی اس کے گھر کا خریدار ہے۔ اسے کوفت محسوس ہوئی، لیکن وہ اس کا مہمان تھا، اس لیے وہ اسے ملنے سے منع نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوراً ہی صحیح اس نے مائیکل کو کافی کے لیے کہا اور خود باہر نکل گیا۔ مہمان کو انتظار کروانا مناسب نہیں، اسے اپنی والدہ کی یہ بات اب بھی یاد تھی۔ مکین نے اس کے قریب پہنچ کر اسے ہیلو کہا تھا۔
اس کے بعد وہ اسے ساتھ لے کر وہاں موجود کرسیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی تک مکین نے اس شخص سے آنے کا سبب نہیں پوچھا تھا۔ کافی بھی آ گئی، وہ دونوں کافی پینے میں لگے تھے۔ سر، آپ نے ابھی تک مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں آپ سے کیوں ملنا چاہتا ہوں؟ مکین مہمان کی بات سن کر مسکرایا۔ جب آپ اتنی دور سے آئے ہیں تو بتائے بغیر تو نہیں جائیں گے۔ یقین جانیں، مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ اب جوان ہو کر اتنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں۔ معذرت خواہ ہوں، میں بھول گیا تھا کہ آپ پروفیسر ہیں۔ آنے والا شگفتگی سے مسکرایا۔ مکین کو اس کی حاضر جوابی اچھی لگی تھی۔ مہمان نے کافی کا کپ میز پر رکھا، وہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ سر، میرا نام ڈمور ہے، میں اسی نام سے آثار قدیمہ کے حلقوں میں پہچانا جاتا ہوں۔ مکین سن کر حیران رہ گیا۔ تم؟ مکین نے بات مکمل نہیں کی تھی۔ ڈمور سمجھ گیا تھا کہ وہ آگے کیا کہنا چاہتا ہے۔ جی، میں نوادرات کا اسمگلر ڈمور ہوں، اس نے بہت سکون سے اعتراف کیا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مکین نے بھی صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سر، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے اسرائیل کی ایک تنظیم کی طرف کچھ تاریخی نوادرات ڈھونڈنے کا کام سونپا گیا ہے۔ اس کام میں وہ جتنا چاہے پیسے دینے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی تنظیمیں ہماری مدد بھی کریں گی۔ یہ پروجیکٹ کسی حکومتی پروجیکٹ سے بھی بڑا ہے۔ اس نے بغیر لگی لپٹی رکھے اصل بات بتائی۔ مکین کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اتنا کامیاب اسمگلر کیوں ہے۔ ڈمور، دیکھو، مجھے پیسے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ دوسری بات، میں ایک استاد اور محقق ہوں، کوئی اسمگلر یا چور نہیں۔ مکین ہمیشہ کی طرح دو ٹوک انداز میں گویا ہوا تھا۔ مکین کی بات سن کر ڈمور مسکرایا۔ میں جانتا ہوں، اور آپ سے وہی کروایا جائے گا جو آپ کرتے ہیں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، میری طرف سے معذرت قبول کیجیے۔ مکین بات ختم کر کے اٹھ گیا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ اسے ڈمور کی پیشکش میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مکین کو کھڑا دیکھ کر وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنا تعارفی کارڈ اس نے جیب سے نکال کر میز پر رکھا۔ اس کے بعد مکین سے مسکرا کر کہنے لگا، آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ مکین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ کے تحقیقی مضامین پڑھے ہیں، میں آپ کی ان ریسرچ پیپر سے بھی واقف ہوں جو کبھی نہیں چھپی۔ جو باب آج سے 40 سال پہلے آپ بند کر چکے تھے، اسے دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ مکین اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ کسی اسمگلر کے منہ سے یہ سب سننے کی اسے توقع ہی نہیں تھی۔ ڈمور جانتا تھا کہ نشانہ صحیح جگہ لگا ہے۔ مہر گڑھ آپ کا منتظر ہے۔ یہ کہنے کے بعد ڈمور رکا نہیں تھا، وہ مکین کے گھر سے باہر آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کل تک وہ خود ہی اسے رابطہ کر لے گا۔ پراسراریت کو کھوجنے والے کبھی اس پراسراریت سے دور نہیں رہ سکتے۔ مہر گڑھ، مکین زیر لب بڑبڑایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ چاند کی ملکہ کا تخت فضا میں تھا، زرغام بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ ملکہ، آپ نے پھر کیا سوچا ہے؟ زرغام نے تنہائی ملتے ہی سوال کیا۔ تم جانتے ہو یہ پورٹل محض چاند کے ایک چکر کے لیے کھلا ہے، جو بھی کرنا ہے اس وقت میں کرنا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ملکہ، آپ اسے ڈھونڈیں گی کہاں؟ زرغام پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ محض ایک کہانی ہوئی یا وہاں ایسا کچھ بھی نہ ہوا یا ملکہ ناکام ہو گئی تو کیا ہوگا۔ میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، ملکہ مسکرائی۔ فکر مت کرو، میں نے معلومات کا حکم دے دیا ہے۔ زرغام یہ سن کر تھوڑا مطمئن ہو گیا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ایک بار ہم اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دوبارہ ہمارے خلاف کبھی بغاوت نہیں ہوگی۔ وہ ہمارے لیے جیت کا نشان ہوگا۔ کوئی بھی ہمیں زیر کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ بس 2 دن، اس کے بعد ہماری تیاری مکمل ہو جائے گی۔ زرغام، تم یہاں حکومت چلاؤ گی، میں اپنے ساتھ فنان کو لے کر جاؤں گی۔ جیسا آپ مناسب سمجھے ملکہ۔ زرغام نے سر جھکا کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اس کی کائنات میں کوئی سیارے نہیں تھے، صرف ایک سیارہ تھا، چاند۔ اور اس چاند سیارے کے گرد گھومتے تھے 11 چاند، جن کا کام اس چاند سیارے کو روشنی دینا تھا، کیونکہ یہاں کوئی سورج نہیں تھا۔ اس ساری کائنات کی ایک ہی حکمران تھی، ایزابیل۔ ایزابیل چاند کی ملکہ کہلاتی تھی۔ اس کائنات میں صرف چاند سیارے پر ہی زندگی باقی تھی، اور اس چاند کائنات میں کہیں اور زندگی نہیں تھی۔
ایزابیل اس ساری کائنات کی حکمران تھی۔ یہاں رہنے والے سب کے جسم کا رنگ ایک ہی جیسا تھا، وہ سب چاندنی کے رنگ جیسے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہلکے اندھیرے کی چاندنی ہو جیسے۔ گو یہاں کوئی ستارہ نہیں تھا، مگر ان سب کے جلد پر چھوٹے چھوٹے ستارے تھے۔ ان سب کے سر بڑے بڑے تھے، ان کی آنکھیں بڑی اور نیلے رنگ کی تھیں۔ ان کے کان نہیں تھے، بلکہ ان کا سارا جسم ہی سن سکتا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں غیر معمولی طور پر لمبی تھیں اور ان میں غیر معمولی طاقت تھی۔ خواتین کے سر پر سنہری بال تھے، مگر مردوں کے سر پر ہلکے نیلے رنگ کے بال تھے۔ ان سب کے ماتھے پر چاند کندا تھا، یہ فضا میں بغیر کسی پر کے اڑ سکتے تھے۔ ان کے گھر گول اور گہرے نیلے رنگ کے تھے اور یہ سب موتیوں سے بنے ہوئے تھے۔ یہاں ہلکی سنہرے رنگ کی پہاڑیاں تھیں جن پر آبشاریں تھیں اور وہ سارے چاند کے سیارے پر پھیلی ہوئی تھیں۔ پانی کے کنویں بھی موجود تھے۔ یہ سیارہ پھلوں کے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ان درختوں پر رنگ برنگے پرندوں کی بہتات تھی۔ یہی یہاں کے لوگوں کی خوراک تھی۔ وہ پھل کھاتے اور ان کے ساتھ پرندوں کا شکار کرتے۔ جب چاہے اڑ کر پھل بھی اتار لیتے اور پرندوں کو بھی پکڑ لیتے تھے۔ رمنا یونیورسٹی سے گھر واپسی کے لیے نکلنے ہی لگی تھی جب اسے ڈپارٹمنٹ کے ایک بوڑھے ملازم نے آواز دے کر روکا۔ یہ عثمان تھا۔ یہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں اساتذہ کو چائے بنا کر دینے پر مامور تھا۔ اس کے علاوہ ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتا تھا۔ رمنا اسے جانتی تھی۔ جی بابا جی، آپ نے مجھے بلایا؟ رمنا نے تھوڑے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ فہد ابھی ابھی اپنی گاڑی لے کر نکلا تھا۔ اسے کسی دوست کی طرف جانا تھا۔ آخری سیمسٹر تھی، اس وجہ سے ان کی روز ہی کوئی پارٹی یا محفل ہوتی تھی۔ رمنا اپنے والد کا انتظار کر رہی تھی جو شاید آج دیر سے آنے والے تھے۔ اس وقت یہاں زیادہ رش نہیں تھا، شاید اسی وجہ سے اس نے رمنا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جی بیٹا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے کل بھی کوشش کی تھی، لیکن آپ کا دوست آپ کے ساتھ تھا۔ میں کسی کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ شاید فہد کی بات کر رہا تھا۔ رمنا پریشان ہو گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ جی کہیں۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹا، میں معافی چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کی اور آپ کے دوست کی باتیں سنی تھیں۔ رمنا چونکی لیکن بولی کچھ نہیں۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ اب آپ اس پر کام نہیں کر رہی، لیکن آپ اس بارے میں جاننا چاہتی ہیں۔ میں آپ کو اس یونیورسٹی کے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جو 40 سال پہلے اس پر کام کر رہا تھا، لیکن آپ کی طرح ان کو بھی روک دیا گیا۔ بظاہر انہوں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن آپ کی طرح اسے بھلایا نہیں۔ مجھے یقین ہے وہ اب بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ آپ اگر ان کے پاس جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کی کچھ مدد بھی ہو جائے اور آپ کو سب سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں۔ عثمان کی بات سن کر رمنا بے چین ہو گئی۔ کون ہے وہ بابا جی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یونیورسٹی میں ایسا کون ہے اور اس کے بارے میں اس نے آج تک کیوں نہیں سنا۔ بیٹا، میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ وہ شاید خوفزدہ تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ رمنا نے اسے یقین دلایا۔ بیٹا، جو شخص اس بارے میں بہت کچھ جانتا ہے وہ پروفیسر سارم ہیں۔ آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ اگر وہ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہو جائیں تو آپ کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ بلوچستان اکثر جاتے رہتے ہیں۔ بابا عثمان تو اسے بتا کر چلے گئے تھے، مگر رمنا وہیں کھڑی رہ گئی تھی، یہاں تک کہ اس کے والد اسے لینے آ گئے۔ رمنا گھر جا کر بھی بے چین رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخر اسے صبر نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ صبح فہد سے بات کرے گی، پھر وہ دونوں پروفیسر سارم کے پاس جائیں گے، لیکن اب وہ اسے کال ملا رہی تھی۔ فہد رات کے اس وقت اس کی کال دیکھ کر پریشان ہو گیا، اسی لیے کال اٹھاتے ہی اس کا پہلا سوال یہی تھا، سب خیریت تو ہے؟ پہلے سلام تو لے لو۔ رمنا اس کے تیز لہجے سے گھبرا گئی، اسی لیے بے اختیار اسے ٹوک گئی۔ تم نے وقت دیکھا ہے؟ رات کا 1 بجا ہے۔ اس نے رمنا کی کلاس لی۔ رمنا نے بے اختیار گھڑی کی طرف دیکھا اور جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ فہد، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ معذرت، مجھ سے صبر نہیں ہوا، حالانکہ میں تم سے روبرو بات کرنا چاہتی تھی۔ فہد کو اس کی اتنی لمبی تمبہید سے الجھن ہونے لگی، اسی بنا پر وہ تھوڑا بیزار ہوا تھا۔ رمنا،
مسئلہ کیا ہے یہ بتاؤ؟ فہد کی جھنجھلاتی آواز پر اس نے جلدی جلدی اسے عثمان بابا کی بات بتانے لگی۔ فہد نے گہرا سانس لے کر خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ مطلب رمنا کے دماغ سے یہ بھوت نہیں اترے گا؟ فہد اب اس سے صبح کا پروگرام پوچھ رہا تھا، کیونکہ اب وہ پروفیسر سارم سے ملنے والے تھے۔ وہ جانتا تھا رمنا اپنی ضد پوری کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی، اس لیے اس نے کوئی بھی بحث نہیں کی تھی۔ ڈمور اس وقت اپنے گھر نما آفس میں موجود تھا جب اسے انٹرکام پر کسی کی آمد کی خبر دی گئی۔ آنے دو، اس نے ہدایت دے کر انٹرکام کا ریسیور رکھ دیا تھا۔ ڈمور جانتا تھا کہ وہ ضرور آئے گا، وہ خود بھی تو اس پراسرار دنیا کا باسی تھا۔ اس کی کشش ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں پاتا۔ بات صرف پیسے کی نہیں ہوتی، بات شوق اور پیشن اور تسکین کی بھی ہوتی ہے۔ یہی مسئلہ ڈمور اور مکین کا بھی تھا۔ ڈمور کو جب اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے بلایا گیا تھا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ شاید یہ کام ہی ایسا تھا کہ اسے قانونی طریقے سے کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسے ہر طرح کی سہولت اور بے تحاشا پیسہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے دے دیا گیا تھا۔ مکین کو اندر آتے ہی دیکھ کر ڈمور مسکرایا۔ اس نے اپنی نشست سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا۔ خوش آمدید پروفیسر مکین، اس نے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ پروفیسر البتہ سنجیدہ تھا، وہ اس وقت الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ ڈمور نے شگفتگی سے بات کا آغاز کیا۔ میں نے ابھی کسی بات کا فیصلہ نہیں کیا ہے، میں پہلے آپ سے معلومات لینا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے سچ بتا سکیں۔ مکین نے اپنا نکتہ اس کے سامنے رکھا۔ ایک لمحے کے لیے ڈمور چپ ہوا۔ پروفیسر مکین کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے اسے بھی سنجیدہ ہونا پڑا تھا۔ پروفیسر صاحب، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں کھل کر پوچھیں، میں آپ کو بلا جھجک سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ مجھے آپ پر اعتبار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسی باتوں کو راز کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ جب ہمیں ساتھ کام کرنا ہے تو اعتبار بھی ہونا ہوگا۔ میں کھرا انسان ہوں، اسی لیے شاید ایک اچھا اسمگلر ہوں۔ اپنی آخری بات پر مسکرا کر شاید اس نے اپنی ہی بات کا مزہ لیا تھا۔ مکین نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس سے کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی خاموشی آئی تھی، پھر مکین نے بات شروع کی۔ یہ کام کون کروانا چاہتا ہے؟ بہت سے عالمی تنظیمیں، امریکہ اور اسرائیل۔ کیا ان کا مقصد پیسہ کمانا ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ ان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے خفیہ رکھیں گے۔ اتنے سمجھدار تو آپ ہی ہیں پروفیسر، آپ جانتے ہوں گے کہ ان سب باتوں کا مقصد کوئی نہیں بتاتا، لیکن اصل بات سب کو پتہ ہوتی ہے۔ یہ سب آپ بھی جانتے ہیں، اور اگر کچھ اور بھی مقصد ہے تو میں لا علم ہوں۔ آپ یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ کیا ان کا مقصد تحقیق ہے یا کوئی اور مقصد ہے؟ جناب، اس موضوع پر تو پوری دنیا میں نہ تحقیق کی جاتی ہے اور نہ کرنے دی جاتی ہے۔ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں۔ کیا آپ کو کرنے دی گئی تھی؟ اس نے الٹا سوال کر دیا۔ پروفیسر نے پوچھا، تم ان کا مقصد جانتے ہو؟ میں ان کا مقصد نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ ان کا مذہبی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کہا اور سنا نہیں جاتا۔ اس بارے میں آپ کا خیال مجھ سے بہتر ہوگا۔ آپ پیدائشی یہودی ہیں، آپ کے دونوں بیٹے اسرائیل میں رہتے ہیں۔ اس نے گویا اسے آئینہ دکھایا تھا کہ وہ اتنا بھی لا علم نہیں ہے۔ تم میرے بارے میں اور میری تحقیق کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ میں نے آپ کے سارے ہی مضامین پڑھ رکھے ہیں پروفیسر صاحب، لیکن یہ سچ ہے کہ میں آپ کے بارے میں اور آپ کی خفیہ تحقیق کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ یہ سب معلومات مجھے کام سونپنے والوں نے دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ میرے ساتھ یہ کام کرنے میں مدد کریں۔ کیا میرے اور تمہارے علاوہ بھی اس ٹیم میں کوئی موجود ہے؟ جی بالکل، ایک پاکستانی پروفیسر سارم، جو آپ کا کلاس فیلو تھا، پی ایچ ڈی میں۔ پروفیسر مکین نے گہرا سانس لیا۔ مطلب میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ ہم تینوں کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ ڈمور مسکرایا۔ لیکن جناب، کیا ہم تینوں یہی کرنا نہیں چاہتے تھے؟ آپ اس مقصد کے لیے پاکستان گئے تھے، لیکن آپ کو اور سالم صاحب کو کام سے روک دیا گیا تھا، مگر آپ دونوں اس بارے میں خفیہ تحقیق کرتے رہے۔
یہ بات وہ جانتے ہیں کیونکہ آپ دونوں کی خفیہ نگرانی کی جاتی رہی ہے۔ مکین کو اب ڈمور کی کسی بات سے حیرت نہیں ہو رہی تھی۔ تم کیسے پھنسے اس چکر میں؟ مکین شاید کسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا، اس لیے پرسکون ہو گیا تھا۔ جناب، میں ہر اس ملک میں جاتا رہتا ہوں جہاں پرانی اور تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ جہاں تک بات ہے پاکستان کی، وہاں پر تو پتھر کے زمانے کی تہذیب سے لے کر کانسی اور آرین تہذیبوں تک سب کے نشانات ملتے ہیں۔ دوسرا، مناسب دیکھ بھال اور انتظام نہ ہونے کی بنا پر نوادرات حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تعلیم اور معلومات کی کمی کی بنا پر بہت سی قیمتی نوادرات کوڑیوں کے بھاؤ مل جاتے ہیں۔ مکین نے سر ہلا کر گویا اس کی تائید کر دی تھی۔ کیا سارم سے بات ہو گئی؟ اچانک ہی اسے خیال آیا۔ نہیں، ان سے بات آپ کریں گے۔ ڈمور نے یہ ذمہ داری اسے سونپی۔ اور ویسے بھی پروفیسر صاحب آپ سے رابطے میں رہتے ہیں۔ مکین نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد ڈمور نے اسے کہا کہ وہ کل تک اسے ان کی پاکستان روانگی کے بارے میں آگاہ کر دے گا۔ اس وقت چاند کائنات پر خفیہ بیٹھک چل رہی تھی جس میں ملکہ ایزابیل، فنان اور زرغام موجود تھے۔ زرغام اگر ملکہ کا خاص آدمی تھا تو فنان اس چاند کائنات کا خاص آدمی تھا۔ اس کی معلومات بہت زیادہ تھیں۔ اسی بنا پر چاند کی ملکہ نے زرغام کے بجائے اسے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ملکہ، آپ کا فیصلہ درست ہے۔ فنان نے ملکہ کے فیصلے کی تائید کی۔ ملکہ، میں جانتا ہوں اگر آپ وہ حاصل کر لیں جو حاصل کرنا چاہتی ہیں تو دوبارہ یہاں کبھی بغاوت نہیں ہوگی، کیونکہ جس کے پاس بھی اس کی ملکیت ہوتی ہے وہ شکست نہیں کھاتا۔ ماضی کی بغاوتوں اور ان کے نشانات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ مناسب ہے، لیکن زمین پر جاتے ہوئے آپ یہ مت بھولیں کہ زمین جس کائنات میں واقع ہے وہ کائنات ہماری اس چھوٹی کائنات سے 1000 گنا بڑی ہے۔ دوسری بات، اس خفیہ راستے کا کھلنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم اسے حاصل کر سکیں گے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب اسے کہیں اور ہجرت کرنی ہے۔ یہ سب ہمیں کسی مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے۔ یہ اشارہ صرف ہم نے ہی نہیں دیکھا ہوگا، اس سے اور بہت سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ فنان کی باتوں میں وزن تھا۔ اس نے ملکہ ایزابیل کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر تمہارا کیا مشورہ ہے فنان؟ ملکہ نے پوچھا۔ ملکہ، میرا خیال ہے کہ حفاظتی تدبیر کر لینی چاہیے، لیکن جانے میں کوئی حرج نہیں۔ قسمت ہم پر مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ شاید جب ہم لوٹیں تو وہ فتح کی یادگار کے طور پر ہمارے ساتھ ہو۔ فنان کی بات سن کر ملکہ کہنے لگی، پھر تمہارے خیال سے ہمیں کن کن جگہوں پر جانے کی ضرورت ہے؟ یروشلم اور مسجد اقصی کے نیچے یعنی فلسطین، جبل نبوہ یعنی اردن میں، ڈریگن یا شیطانی سمندر جاپان میں، برموڈا ٹرائنگل امریکہ میں، اور مہر گڑھ پاکستان میں۔ فنان کی بات سن کر ملکہ کہنے لگی، کیا ہم ان سب جگہوں پر جائیں گے اور یہ سب زمین پر ہیں؟ جی بالکل، یہ سب زمین پر ہی موجود ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنی معلومات مکمل کر لی ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم سب کچھ اچھے سے کر لیں گے۔ فنان کی باتوں سے ملکہ ایزابیل کو حوصلہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے فنان، تم تیاری شروع کر دو، ہم جلد روانہ ہوں گے۔ ملکہ ایزابیل کی بات پر فنان نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ نے زرغام کو بھی سب کچھ مکمل کر لینے کے لیے کہا۔ وہ کوئی کمی یا کوتاہی نہیں چاہتی تھی۔ جانے کون کون سے راز ان کے منتظر تھے۔ راز کا دروازہ کھل چکا تھا۔ قدرت بہت کچھ ظاہر کرنا چاہتی تھی۔